بنانا چاہتے ہیں اس کو اپنی دین کی صحیح سمجھ عطا فرماتے ہیں، دین کی باتوں کو سننے کے لیے اس کو جمع فرماتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کی بے شمار نعمتیں ہم پر ہیں۔ اللہ کی نعمتوں کو ہم گن بھی نہیں سکتے، بلکہ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ایک نعمت کو گننا چاہو تو نہیں گن سکتے۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ صرف ایک نعمت کے پیچھے ہزاروں نعمتیں لگی ہوئی۔ صرف ایک نعمت کو گننا چاہو گے تو اس کے پیچھے ہزاروں نعمتیں لگی ہوئی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی ایک نعمت کو گننا چاہو نہیں گن سکتے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ نے جو ہمیں یہ سب نعمتیں دی ہیں، میرے بھائیوں، بغیر مانگے اللہ نے ہمیں یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ انسان کے جسم میں بھی اللہ کی بہت ساری نعمتیں ہیں، اللہ اس کو بھی قرآن میں گنوا رہے ہیں وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کہ انسان خود اپنی باڈی کے اندر غور و فکر کرے کہ اس کی باڈی کے اندر اللہ کی کتنی بڑی نعمتیں ہیں۔ آنکھ، ہاتھ، پاؤں، زبان، بلکہ سانس، آدمی جو سانس لیتا ہے اور جو سانس باہر نکالتا ہے، یہ بھی سب سے بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ اگر آدمی کا سانس بند ہو جائے تو آدمی مر جائے۔ معلوم ہوتا ہے اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں میرے بھائی۔ میرے بھائیوں، یہ جو اللہ کی نعمتیں ہیں، یہ جو اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہے، ان نعمتوں کی ہمیں شکر گزاری کرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ نعمتوں کی شکر گزاری کرنا چاہیے۔ نعمتوں کی ناشکری سے، ناقدری سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اس لیے کہ دنیا کے اندر اللہ کی جو پکڑ آتی ہے، اللہ کا جو عذاب آتا ہے، ہماری کو جو حالات آتے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ علماء نے یہی لکھی ہے کہ انسان جب اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرنا شروع کر دیتا ہے تو اللہ جو ہے اپنا غضب نازل کرتا ہے، اللہ اپنا عذاب جو ہے اس قوم پر بھیجتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے اگلی کتنی ساری امتوں پر اللہ نے کتنی نعمتیں برسائی۔ بنی اسرائیل کے بارے میں دیکھ لیجئے کہ بنی اسرائیل کے لیے جو ہے آسمان سے من و سلوہ اترتا تھا، وہ جو چیز چاہتے تھے ان کے لیے وہ کھانا اترتا تھا، لیکن انہوں نے ناقدری کی، ناشکری کی، اللہ کی نافرمانی کی، کفران نعمت کے شکار ہو گئے۔ اللہ نے ان کو جو ہے ان کے اوپر عذاب بھیجا اور ان کو جو ہے تہس نہس کر دیا، بلکہ بنی اسرائیل کو اللہ نے جو ہے وہ دریائے نیل کے اندر غرق کر دیا، ڈبو دیا۔ اگلی جو قومیں گزری ہیں، اللہ نے ان کو ایسی ایسی نعمتیں دی تھی۔ بعض امتوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اتنے مضبوط تھے، وہ پہاڑ جیسے تھے، وہ اتنے مضبوط تھے کہ وہ کھجوری کا جو درخت آتا ہے، کھجور کا جو درخت ہے، اتنے لمبے ہوتے تھے اور اتنے مضبوط ہوتے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے جو ہے یہ پہاڑ کے اندر گھر بناتے تھے۔ اور وہ لوگ کہتے تھے وَنَحْنُ أَشَدُّ قُوَّةً، یعنی وہ لوگ کہتے تھے کہ ہم سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں، یعنی وہ فخر کرتے تھے، تکبر کرتے تھے۔ اللہ نے نعمتیں دی تھی، طاقت، اس پر انہوں نے ناقدری کی۔ اللہ نے ان کو جو ہے زمین سے اٹھایا اور زمین کے اوپر اندر دھسا دیا، اندر اٹھایا اور زمین کے اندر ان کو دھسا دیا۔ بجلی کا عذاب ان کے اوپر اللہ نے بھیجا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ نے جتنی بھی ہمیں نعمتیں دی ہیں، اللہ ان نعمتوں کی ہمیں قدردانی کرنا چاہیے، شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اور اللہ کی نعمتوں کی قدردانی یہی ہے میرے بھائیوں کہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کو صحیح جگہ استعمال کرے، غلط جگہ استعمال سے اپنے آپ کو بچائے۔ اللہ نے جو نعمتیں جن کاموں کے لیے، جن چیزوں میں استعمال کرنے کے لیے دی ہے، ان نعمتوں کو اسی جگہ اور اسی کام میں استعمال کرے۔
یہ اصل میں نعمتوں کا جو ہے صحیح شکریہ ہے۔ اللہ نے ہمیں میرے بھائیوں زندگی دی ہے، یہ زندگی بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اب زندگی کی قدردانی اور اس کی شکر گزاری کیا ہے؟ اس کی شکر گزاری یہی ہے کہ میرے بھائیوں ہماری جو زندگی ہے، ہماری جو حیات ہے، ہماری زندگی جو ہے اللہ کی اطاعت میں گزرے، اللہ کی فرمانبرداری والے اعمال میں گزرے، اللہ کی دین کے خاطر ہم قربانی دیں، اور جو ہے ہماری زندگی جو ہے ہم اپنی زندگی کو نافرمانیوں سے بچائے، اللہ کے ناراضگی والے اعمال سے بچائے۔ یہ زندگی دی ہے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے میرے بھائیوں۔ اس نعمت کی قدردانی میرے بھائیوں کل قیامت کے دن میرے بھائیوں مرنے کے بعد اس نعمت کے ہمیں قدر سمجھ میں آئے، اور میرے بھائیوں اس وقت آدمی پچھتائے گا، افسوس کرے گا، لیکن میرے بھائیوں اس وقت کا پچھتانا، اس وقت کا جو ہے افسوس کرنا کوئی کام نہیں آئے گا میرے بھائی۔ اس وقت جو ہے جو ایمان والا نہیں ہوگا وہ بھی افسوس کرے گا، وہ بھی پچھتائے گا، وہ بھی کہے گا کہ مجھے دنیا میں بھیج دو، میں اچھے اعمال کر کے آؤں گا۔ ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون۔ میرے بھائیوں اس وقت کا پچھتانا اور اس وقت کا جو ہے درخواست کرنا دوبارہ زندگی کا دنیا کے لیے میرے بھائی قبول نہیں ہوگا۔ آج اللہ نے زندگی دی ہے، اس کی قدر کر لو۔ اللہ کے نبی نے بار بار فرمایا زندگی کی قدر کرو۔ اغتنم قبل خمس قبل خمس، اغتنم خمسا قبل خمس۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ زندگی ہے اس کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ ابھی ہمارے پاس چانس ہے، زندگی دی ہے، صحت ہے، عافیت ہے، فراغت ہے، وقت بھی ہے میرے بھائیوں، تو اس زندگی کے اندر جو ہے اللہ کو راضی کر لو، اللہ کی اطاعت میں زندگی کو گزارو، نبی کی اتباع اور پیروی میں اپنی زندگی گزارو میرے بھائی۔ یہ زندگی دی ہے، ہم دین کے خاطر قربانی دے میرے بھائی۔ آج میرے بھائیوں ایمان کو بچانے کے لیے سب سے جو ہے اہم راستہ اور سب سے ضروری چیز جو ہے میرے بھائیوں دعوت و تبلیغ۔ ایمان بہت بڑی نعمت ہے، اور اس ایمان کو بچانے کے لیے اور ایمان پر قائم رہنے کے لیے، ایمان کو باقی رکھنے کے لیے، صحابہ جیسا ایمان پیدا کرنے کے لیے میرے بھائیوں ہمیں جو ہے اللہ کے راستے میں نکلنا پڑے گا، ایمان کو بنانے کے لیے میرے بھائی۔ یہ ایمان میرے بھائیوں یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اصل میں ہمیں اس نعمت کی قدردانی اس لیے نہیں ہے کہ ہم جو ہے ماں کے پیٹ سے مسلمان پیدا ہوئے۔ ایمان کی قدر اور اسلام کی قدر میرے بھائیوں ان لوگوں سے پوچھئے جو ہے اسلام میں داخل ہوتے ہیں، جو نئے اسلام لانے والے ہوتے ہیں، جو نیو مسلم حضرات ہوتے ہیں، ان سے پوچھئے ایمان اور اسلام کی قدر کیا ہے میرے بھائی۔ اور میرے بھائیوں وہ لوگ ایمان کے لیے اور اسلام کے لیے کتنی قربانیاں دیتے ہیں، اور میرے بھائیوں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے ایمان کو بنانے کی فکر کریں۔ اب یہ ایمان جو ہے میرے بھائیوں ایمان بنے گا تو ہماری زندگیوں میں جو ہے یقین جو ہے ہمارا کامل ہوگا، ہمارے گھروں میں جو ہے دین زندہ ہوگا۔ آج میرے بھائیوں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ دین جو ہے ہماری زندگیوں میں نہ ہونے کی وجہ سے، ہمارے گھروں میں نہ ہونے کی وجہ سے، ہماری اولاد میں دین نہ ہونے کی وجہ سے میرے بھائیوں ہماری مسلمان عورتیں اور ہماری مسلمان بچیاں ارتداد کی شکار ہو رہی ہیں۔ کل قیامت کے دن میرے بھائیوں ہمیں اس کے بارے میں پوچھا جائے، ہماری سخت پکڑ ہوگی اگر ہم نے اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہیں کی۔ آج ارتداد کے جو مسائل پیش آ رہے ہیں، عورتیں جو مرتد ہو رہی ہے میرے بھائیوں، اسلام کو چھوڑ رہی ہے اور غیروں کے ساتھ ہماری مسلمان عورتیں جا رہی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے میرے بھائیوں کہ جو ہے دین گھروں میں نہیں۔
علماء اور بزرگان دین اور اللہ والے فرماتے ہیں کہ جو ماں باپ اپنے اولاد کی جو ہے مکتب کی تعلیم کی فکر نہیں کرتے، ان کی اولاد جو ہے ایسے کام میں مبتلا ہوتی ہے، ان کی جو ہے لڑکیاں ابتلاء کی شکار ہوتی ہے۔ آپ سروے کر لیجئے، جہاں کہیں یہ مسئلہ پیش آتا ہے آپ اس لڑکی کے بارے میں تحقیق کیجئے، انہوں نے مکتب کی تعلیم حاصل نہیں کی ہوگی۔ اس لیے کہ علماء اور بزرگان دین اور اللہ والے فرماتے ہیں کہ مکتب کی تعلیم کے اندر اللہ نے ایسی روحانیت رکھی ہے، اللہ نے ایسی اس کے اندر طاقت اور قوت رکھی ہے کہ مکتب کی تعلیم حاصل کرنے والا چاہے بچہ ہوگا یا بچی، وہ مرتد کسی حال میں نہیں ہو سکتا۔ یہ مکتب کی تعلیم نارمل چیز نہیں ہے میرے بھائیوں۔ ہم لوگ جو ہے اپنے بچوں کی دنیاوی تعلیم کی فکر کرتے ہیں اور دین کی تعلیم کی فکر نہیں کرتے۔ صبح 7 بجے سے اپنے بچے کو اسکول میں بھیجتے ہیں اور شام میں جو ہے مغرب سے پہلے آتا ہے۔ دنیاوی تعلیم کی فکر اور دین کی تعلیم کی کوئی فکر نہیں۔ میرے بھائیوں اگر ہمارا طریقہ یہی رہا تو یاد رکھیں میرے بھائیوں، ہمیں افسوس کرنا پڑے گا، اس وقت ہمیں پچھتانا پڑے گا، پھر پچھتانا کوئی کام نہیں ہے۔ ارتداد کے جو مسائل پیش آ رہے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے، یعنی یہ جو عورتیں جو مرتد ہو رہی ہیں، مسلمان لڑکیاں جو مرتد ہو رہی ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ دین کا علم نہیں ہے، دینی تعلیم نہیں ہے، مکتب کی تعلیم سے یہ محروم ہے۔ اور میرے بھائیوں ہم نے دیکھا کہ ہمارے یہاں ماں باپ کو مکتب کی تعلیم کی بالکل فکر نہیں، اولاد کی دین کی تعلیم کی بالکل فکر نہیں، بس فکر ہے تو دھندے اور بزنس کی فکر ہے کہ میری لڑکی کو کون سا بزنس اور کون سی تجارت مل جائے، کون سا بڑا عہدہ مل جائے۔ میرے بھائیوں خدا را اپنی آخرت کو نہ نکالیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی اولاد آپ کے لیے جو ہے جہنم کا سبب بن جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ذمہ دار جو ہے اپنی ماتحت کے بارے میں کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ باپ ہے اگر اولاد کو صحیح تربیت نہیں دی، اولاد کو جو ہے دینی تعلیم سے محروم رکھا، اپنی اولاد کو جو ہے قرآن کی تعلیم نہیں دی، قرآن کو پڑھنا نہیں سکھایا، ضروری علم اس کو نہیں سکھایا، کل قیامت کے دن میرے بھائیوں پکڑ ہوگی والدین۔ کیا ہوگی؟ پکڑ ہوگی۔ حدیث میں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ اللہ نے بہت ساری جو نعمتیں دی ہے، ان نعمتوں کی اولاد بہت بڑی نعمت ہے میرے بھائیوں۔ اولاد نعمت ہے لیکن اس کی صحیح تربیت کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔